ایک ایران کے مومن تھے، بیمار ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے. ہو جاتا ہے کبھی کبھار انسان جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے اپنی لائف کے بارے میں. تو اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے. اب آپ بھی جائیے گا، اگر کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے معلوم کریں کہ جو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے، تقریباً میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو سامنے بتا دوں کہ ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوگا. اور یہ جواب وہ ہے کہ جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، یہ جو مغربی آئیڈیالوجی ہے، اس کے مطابق یہ جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ جو ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے اور ٹینشن کا شکار ہو گیا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ خوش رہو. کہ خوش رہنے کے لیے کیا کریں؟ کہ بیچ پر چلے جاؤ، وہاں بہترین کھانا کھاؤ، اچھے کھانے پکاؤ، اچھا لباس پہنو، خوب گانے سنو، سیر و تفریح کرو. جتنا خوش رہو گے اتنا ڈپریشن سے نکل جاؤ گے. اس ایرانی مومن کو بھی ایک ایرانی طبیب نے یہی مشورہ دیا، عیاشیاں کرو، سیر تفریح کرو، ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا، میں نے ساری ہر طرح کی عیاشی کر لی، حلال حرام سارے کام کر لیے، اور سارے کام کرنے کے بعد بجائے سے کہ میرا ڈپریشن کم ہو، ڈپریشن میں اور اضافہ ہو گیا. کیوں اضافہ ہوا؟ یہ نوجوانوں سوال ہے، کیوں اضافہ ہوا؟ اس لیے کیونکہ انگریزوں کی آئیڈیالوجی میں اور ہماری آئیڈیالوجی میں ایک فرق ہے. انگریزوں کے لیے ساری زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، اور ہمارے لیے حقیقی زندگی اس دنیا کی زندگی ہے. جب ہمارا کوئی نوجوان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہوتا ہے. مجھے موت آنے والی ہے، میری عمر ضائع ہو رہی ہے، خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنی زندگی سے نامطمئن ہو جاتا ہے. اس لیے جب یہ پریشانی ہوتی ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ یہ اشیاء کرو. جب ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں نے تو یہ سارے کام کیے، ساری خوشیوں کے کام کیے، لیکن میرا علاج بہتر ہونے کے بجائے اور بدتر ہونا شروع ہو گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کیونکہ تو حسینی نوجوان ہے، تو امام حسین کا ماننے والا ہے، تو اہل بیت کا ماننے والا ہے. اگر اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنا ڈپریشن کم کرنا ہے تو وہ مجلس حسین میں آئیں، حسین کے نام پر آنسو بہائیں. جتنا حسین کے غم کو یاد کر کے روتے جائیں گے اتنا ہی ڈپریشن کم ہوتا جائے گا. یا علی یا علی. جب انسان اپنی زندگی کو مولا امام حسین کی زندگی کے ساتھ ملاتا ہے، کہتا ہے میری زندگی میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر میرا ایک جوان چلا گیا حسین کو تو سارے چلے گئے، اگر میری جان پر آ گئی ہے حسین کا تو لب بھی خوش تھا، گلا بھی کاٹ دیا گیا، لاش بھی پامال کر دی گئی. انسان اپنی ہر مصیبت امام حسین کی مصیبت کے سامنے کم محسوس کرتا ہے. جب کم محسوس کرتا ہے تو خود بخود ڈپریشن ختم ہونا شروع ہوتا ہے. میری زندگی میں تو زیادہ سکون ہے، میری زندگی میں تو زیادہ خوشی ہے. اور پھر امام حسین کے غم میں رونے کا فائدہ یہ ہے کہ کسی اور کا غم اگر سنایا جائے وہ افسانی کہانی ہوگی، لیکن حسین کا غم سنایا جاتا ہے تو وہ حقیقی سٹوری ہے، وہ حقیقی داستان ہے. اور پھر حسین کے غم میں اور باقیوں کے غم میں فرق یہ ہے کہ کسی اور کا غم سناؤ گے تمہیں اجر آخرت نہیں ملے گا، لیکن حسین کا غم سناؤ گے تو تمہارے اجر میں بھی اضافہ ہوتا جائے. چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جو شخص غم امام حسین میں صرف اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے، مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو امام حسین کا غم دنیا کی مشکلات کو بھی آسان کرتا ہے، آخرت کی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے. امام حسین کے غم کی، امام حسین کی مجلسوں کی بڑی برکات ہے.